کہ صاحب نصاب ہونا کسے کہتے ہیں، صاحب نصاب کون شخص ہوگا؟ تو یاد رکھیے کہ صاحب نصاب دو طرح کا ہے، ایک زکوٰۃ کے لحاظ سے صاحب نصاب ہونا اور ایک قربانی یا فطرانے کے حوالے سے صاحب نصاب ہونا۔ زکوٰۃ میں اور قربانی میں یا فطرانے میں ان کے صاحب نصاب ہونے میں تھوڑا سا فرق ہے۔ زکوٰۃ کے لیے کیا ہے کہ کسی شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مقدار کے برابر رقم موجود ہو اور اس رقم پر 1 سال گزر جائے، یعنی وہ 1 سال تک اماؤنٹ باؤنڈ ہو کے پڑی رہے، اس کے پاس ساکت پڑی رہے، جامد پڑی رہے، اور وہ اس نے 1 سال تک اس نے اس رقم کو استعمال نہ کیا ہو، تو ایسے شخص پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ قربانی کے لیے کیا ہے؟ تھوڑا سا ڈیفرنس ہے، رقم وہی ہے 52.5 تولہ چاندی کے حساب سے۔ اگر کسی شخص کے پاس قربانی کے دنوں تک یا قربانی کے 3 دنوں میں بھی اگر کسی شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مقدار کے برابر پیسہ آ جائے، اس کے اوپر قربانی لازم ہو جائے گی۔ اب زکوٰۃ میں اور قربانی یا فطرانہ میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے 1 سال تک اتنی اماؤنٹ پڑی رہے پھر زکوٰۃ واجب ہوگی، لیکن قربانی کے لیے یہاں یہ 1 سال کی قید ختم ہو جاتی ہے، اور قربانی کے دنوں میں بھی اگر کسی شخص کے پاس اتنی اماؤنٹ آ جائے تو اس کے اوپر قربانی لازم ہو جائے گی۔ اب صاحب نصاب میں ہم نے تذکرہ کیا کہ 52.5 تولہ چاندی یا اس کے بقدر اماؤنٹ بندے کے پاس موجود ہو تو اس پہ قربانی واجب ہوگی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت پاکستانی روپیز میں اس کی حقیقی مالیت کیا ہوگی؟ تو آج کے ریٹ کے مطابق تقریباً 1,80,000 روپے نصاب کا بنتا ہے، یعنی جس شخص کے پاس 1,80,000 روپے تقریباً کم و بیش کیفیت کے اعتبار سے اس کی مالیت تبدیل ہو جائے گی، کم و بیش 1,80,000 روپے کے حساب سے اگر کسی شخص کے پاس قربانی کے دنوں میں سپیئر آ جاتا ہے تو اس شخص پہ قربانی واجب ہوگی۔